پرچی سے پرومپٹر تک کا سفر، جوش خطابت سے روکے خطابت. یہ ایک وہ ویڈیو کا میں نے آپ کو ایلیمنٹ دیا جو کہ جس کے اندر شہباز شریف پرومپٹر سے پڑھنے کے بعد اینڈ کے اندر اس کو کہہ رہے تھے بس یہاں پہ روک دو. تو آئی جسٹ تھاٹ کہ آئی شوڈ شیئر اٹ ود یو. خیر پوائنٹ اس کے وزیر اعظم شہباز شریف نے قوم سے پہلا خطاب کیا، پرومپٹر کا استعمال کیا. رفتار جو تھی ان کی -2 کی تھی، شاید بہت زیادہ سلو تھی. اور ان کے جو اپنے چاہنے والے، ان کے اپنے جو دل پسند اور ان کے پسندیدہ اینکرز ہیں ایون وہ بھی یہ کہنے پہ مجبور تھے کہ پلیز تھوڑا سا تیز کر لیں. میرا خیال ہے جو پرومپٹر آپریٹ کرنے والا تھا اس نے شاید سپیڈ بہت زیادہ سلو رکھی، مینولی آپریٹڈ تھا. اگر نیچے سے خود کر رہے ہوتے تیزی میں چلے جاتے. اسٹف لائک دیٹ. پریکٹس کی ضرورت ہے. اگر انہوں نے نیوز کاسٹنگ کی ہوتی تو یہ بہت بہتر طریقے سے اس کو کر لیتے، لیکن مزہ نہیں آیا. ایک وہ دور تھا کہ ہم دیکھتے تھے کہ پرچی کے اوپر سپیچ ہوتی تھی اور وہاں پہ بریکیں لگتی تھی، اور ایک آج کا دور ہے کہ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا لیکن وہ بھی بیک فائر کر گیا. بہت زیادہ کریٹیسزم اٹھانا پڑا، لیکن یہ سارا تھا ان کی اورا کو لے کے، کرزما کو لے کے، ان کی پریزنس کو لے کے اور پرسنالٹی کو لے کے. ان کی باتیں کیا تھی؟ اگر میں ان کی بات کروں تو اس میں بھی 3-4 پوائنٹرز تھے جو کہ تھوڑے سے سوالیہ نشان جن کے اوپر اٹھایا جا سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ جی ہم 28 ارب کا ریلیف دیں گے. میں جو مین پوائنٹرز ہیں ڈائریکٹ ان کو ہٹ کروں گا. 28 بلین کی ریلیف دی جائے گی. کہاں سے دیں گے آپ؟ اور یہ جو 2000 آپ نے ہر مہینے دینا ہے، مطلب کس کس کو دینا ہے؟ آپ نے جو بلو پاورٹی لائن والے گھرانے ہیں آپ نے ان کو دینا ہے، لیکن کیسے، کیا، کہاں سے آنا ہے پیسہ، وہ سب کچھ نہیں پتا. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری اکانومی کریش کر گئی، ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہے اور ہمیں پیسے اکٹھے کرنے ہیں اس لیے ہم تیل کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں اور یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. دوسری طرف آپ یہ ہارڈ فیصلے کرنے کے بعد اگین ڈیفینسو ہو رہے ہیں، خود کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ریلیف بھی دے رہے ہیں. تو کوئی ریلیف نہیں ہے اس کے اندر، کوئی ریلیف آ ہی نہیں سکتی. یو ڈونٹ ہیو دا منی فار اٹ. اور اگر آپ کے پاس پیسے ہو بھی تو پھر آپ نے اگر پیٹرول کی جو پرائسز بڑھا رہے ہیں، جو اوور آل انفلیشن ہے، آپ اس کو تھوڑا سا کم کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا. دوسری جانب بات کی گئی، ڈیفینڈ کیا انہوں نے اپنے جو 30 روپے پیٹرول ہائک تھی اس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی کہ جی اٹ واز مینڈیٹری، نیسیسری تھا. یہی جب باتیں ساری پچھلی دور حکومت میں پی ٹی آئی کرتی تھی تو اس ٹائم اتنا زیادہ پھر واویلا کیوں مچایا جاتا تھا؟ ایک سوال ہے جو کہ اٹھایا جانا چاہیے. اس ٹائم وہ لوگ بھی کہتے تھے ضروری ہے، مینڈیٹری، IMF کی پالیسی ہے، ہمیں اس کو بحال کرنا ہے پروگرام کو اور یہ سارے معاملات. لیکن اس ٹائم تو ایشو بنایا گیا. میں نے تو اس ٹائم بھی کہا اور میں اس ٹائم بھی کہتا ہوں کہ ہاں ضروری ہے. جب تک رشیا یوکرین کی جنگ جاری ہے ہو سکتا ہے کہ وہ جنگ کل ختم ہو جائے، کل گلوبل پرائسز کم ہو جائے تو معاملات ٹھیک ہو جائے. لیکن میں تو نیوٹرل کھیل رہا ہوں نا. آپ لوگ تو کرٹیسائز کرتے ہیں بڑھ چڑھ کر اور ایشو بناتے ہیں، تو پھر آپ ایشو بنائیں گے جن باتوں کے اوپر تو پھر آپ کے اوپر بھی ایشو فیس کرنا پڑے گا. بے نظیر انکم سپورٹ کی بحالی مجھے نہیں سمجھ آئی. اتنا زیادہ اس کے اوپر کرپشن کے الزامات تھے، اتنا زیادہ یہ وہ ہو گیا تھا، کانٹروورشل ہو گیا تھا. اسی کی مد کے اندر اب یہ احساس پروگرام ہم اس کو کہیں، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کہیں، یا دوبارہ سے منی میکنگ ایک اور ایجنڈا کہیں. عجیب سی بات ہے، کچھ بھی کہا جا سکتا ہے، آپ کہہ لیں. اس کے بعد عمران خان صاحب کو انہوں نے بلیم کیا کہ انہوں نے ساری اکانومی کو ڈسٹرائے کر کے رکھ دیا، اور یہ وہی اکانومی ہے جس کے بارے میں اگر میں آپ کو بتاؤں کہ وہ 6 تک اس کی جو گروتھ ریٹ تھا وہ بڑھ چکا تھا، تو پھر یہ کہنا کہ اکانومی ڈسٹرائے ہو گئی تھی تو غلط ہوگا تھوڑا سا، کیونکہ اکانومی ٹریک پہ آ چکی تھی. ڈزنٹ میک سینس کہ اگر آپ اکانومی کی آ کے اتنے برے طریقے سے اس کو ہلانے کے بعد یہ بات کریں. اگین ایل سے کہ آپ کو تو ٹائم ہی بالکل نہیں ہوا، لیکن تاریخ کے اندر اوور آل اگر دیکھیں تو پیپلز پارٹی ہو یا PMLN انہوں نے کچھ نہیں کیا تھا اکانومی کے لیے، اوور آل کچھ نہیں ہوا تھا. خیر ایک بڑی امپورٹنٹ چیز کہ جی ہم نے خان صاحب کو نو کانفیڈنس موشن سے جو باہر کیا وہ پبلک ڈیمانڈ پہ تھا. ایک ایسی پبلک کی ڈیمانڈ تھی کہ جی جس دن آپ نے ڈیمانڈ کی، جس دن آپ کو تحفہ ملا کہ خان صاحب کو آپ نے باہر کر دیا، اس کے اگلے دن جا کے پورے پاکستان سے لوگ لاکھوں کی تعداد میں اٹھ کے باہر آ گئے اور انہوں نے آ کے خان صاحب کی سپورٹ میں نعرے بازی شروع کر دی. پورا ملک جام ہونے لگا تھا. یہ کیسی پھر پبلک ڈیمانڈ تھی؟ کون سی پبلک تھی جو کہ ڈیمانڈ کر رہی تھی؟ کیونکہ مطلب اتنے زیادہ شہروں کے اندر جو میجورٹی آف دا پاپولیشن آف پاکستان تھی، دے ور اسٹینڈنگ ود عمران خان. تو پھر یہ کون سی پبلک تھی اسپیسیفکلی جو کہ ڈیمانڈ کر رہی تھی کہ خان صاحب کو باہر کر دو؟ یہ کون سی پبلک تھی جو ڈیمانڈ کر رہی تھی کہ جو کانسپریسی ہوئی ہے، جو فورن کانسپریسی وہ ہونے دو؟ اور یہ کون سی پبلک تھی جو ڈیمانڈ کر رہی تھی کہ ہمیں غلامی منظور ہے؟ I believe کہ شاید آپ کے فالوورز ہوں گے because you were the one who stated that beggars cannot be choosers. اور for a prime minister یہ بڑی ایک غلط سٹیٹمنٹ تھی. ہو سکتا ہے وہی چند لوگ ہوں جنہیں غلامی قبول ہے because majority of Pakistan is not ready for it. اینڈ ایک آزاد ریاست میں رہتے ہوئے خود مختاریت کو اوپر ہم کبھی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے اور سر فخر سے بلند کر کے جئیں گے اس آزاد پاکستانی ریاست میں.